जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समिया नाम है जी इनका, कुरंगी में रिहाइश है, वहाँ से जी कराची में। और इनकी वालदा ने ये केस भेजा है जी, पूरी वीडियोस वगैरह बता के दिखाई है इन्होंने। और रो रही हैं इनकी वालदा ना, रो रही हैं वो, क्योंकि वो बेबसी है। ये आपके सामने, अगर आपने वीडियो दिखा दी है आपके सामने है, मैं खुद क्या बताऊं, सुनते हैं जी वो खुद क्या कह रही हैं इसी बारे में ना। तबीयत ना बस रात को 11 बजे से लेके 12 बजे तक जरूर तबीयत खराब होती है, 12 बजे के बाद जी। अब तो रेगुलर इनकी रोज तबीयत खराब हो रही है, अब तो दिन में भी इनकी तबीयत अभी भी तबीयत खराब हुई है जी। मैं ड्यूटी पर हूँ जी, तो ना वो फिर मैंने अपनी भतीजी को बोला कि आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के बोल दो। भाई मैं असल में कुछ जॉब करती हूँ, मैं अकेली हूँ कमाने वाली, मेरे लिए इतना मसला बन गया है। मैं 3 साल से बच्ची को कहाँ कहाँ लेके नहीं जाती, लेकिन मेरी बच्ची सही नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, माजरत चाहती हूँ जी, मैं ना ड्यूटी पर हूँ, इस बारे में आपको जवाब नहीं दे पाई थी जी। भाई मैंने वैसे तो ना बात नहीं करती थी, जो चीज़ आती है ना, हाँ, लेकिन मैंने काफ़ी दिन पहले मैंने बात की थी जी। मैंने सलाम करा, वैसे तो बात नहीं करते, कितना ही बोलते रहो, लेकिन एक दफ़ा बात की थी तो ना मकसद के हेमी भाई भी गंदी इतनी गंदी गंदी गालियाँ वगैरह ने कह रहे हमारे घर ये चढ़ के गई थी। ये अम्मी के साथ एक दफ़ा बाजार गई थी, तो कोई थैली पड़ी होगी, चढ़वा गई होंगी, किसी ने उतारा करके फेंका था, तो मैंने गई हमारे पे चढ़ के गई है। तो मैंने इतनी माफिया मांगी, मैंने बोला आप माफ़ कर दे, बच्ची थी छोटी, इसको क्या पता। तो मैंने कहा नहीं, हमारे पे चढ़ के कैसे गई जी। फिर मैं एक आलिम के पास भी लेके गई थी, उन्होंने भी वहाँ पे इसको हाजिरी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम कहाँ से आए हो, तो यही बताया था कि बाजार से आए हैं, मुझे हमारे पे चढ़ के गई थी। तो उन्होंने बोले बच्ची है माफ़ कर दो, कि नहीं। और भाई इस पे एक नहीं है, 3-4 चीज़ें हैं, मतलब के ना अल्लाह रहम करे हम पे हमारे बच्चों पर। अभी भी ट्यूशन गई थी, वहाँ पे इनकी हालत खराब हो गई है जी। भाई पढ़ाई भी छूट गई, आज 3 साल हो गए जी। वरना तो अभी ये मैट्रिक में होती, इसी मारे स्कूल नहीं भेजती, डर के मारे कि अल्लाह न करे स्कूल में तबीयत खराब हो जाए, बातें तो लोग डरेंगे, वो फिर बच्ची का मजाक बनेगा जी। आज ट्यूशन में तबीयत खराब हो गई जी। भाई अब ट्यूशन जाने लग गई थी 1 महीने से। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बस मैं आपका शो देखती हूँ, मेरे बहुत खुशी होती है आपको शो देखती हूँ। अल्लाह पाक मेरा कोई वसीला बन जाए आपकी दुआ से, अल्लाह पाक मेरी बच्ची अच्छी हो जाए भाई। भाई तो मेरा बाबा के पास से दिल्ली हो गया भाई, जहाँ भी लेके जाओ बस पैसे की उतारा होगा 5-6 हज़ार रुपए को बराबर करवा देते जी। मैं इतनी परेशान हो गई यार, पाई का मुताज ना। मेरे घर में भाई सब सके, वो घर में भी ना मसा कितनी हेल्प रहती है, मसा के छोटा भाई उनसे, एक उनसे बड़े भाई है, हाँ बस बहाना ढूंढती है लड़ने का। और भाई गालियाँ मैं आपको बता नहीं सकती, कि जो कभी सुनी ना हो वो गालियाँ जी अपने भाई को देंगी। मैं कुछ बोलूंगी तो इतना बोलेंगी और बस कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस अल्लाह रहम करे हम पे, हमारे घर का सुकून भी खत्म हो गया भाई। पैसे में कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई मसला आ जाता है कि एकदम पैसे रुकते हैं। इतनी मैं परेशान हो गई हूँ, कहीं ले जाने का भी सोचती हूँ तो मैं ले जा नहीं पाती ना, मेरे पास पैसे होते हैं कि मैं ले जाऊँ कहीं अपनी बच्ची को। बस मैं बहुत परेशान हूँ भाई, मेरी मदद करें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बस भाई कोई मुझे ऐसा रास्ता बताएंगे मेरी बच्ची अच्छी हो जाए भाई। मैं बहुत परेशान हूँ, ना मुझे दिन में सुकून है भाई अपनी बच्ची, ना रात में। जब मैं बच्ची को देखती हूँ ना मेरा दिल तड़पता है, इतना रोती हूँ कि अल्लाह पाक पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई। ये तौफीक अल्लाह पाक की, जब आपके दिल में ये बात आ जाए ना, यार पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है यार, तो ये बेबसी की इंतहा है। जब आप अपनी अकल की घोड़े दौड़ा लेते हैं सारे, अपनी सारी कोशिशें जब कर लेते हैं ना, जब आप थक जाते हैं ना, तब आप कहते हैं कि यार मुझसे ऐसी क्या गलती हो। अब रो रही हैं, और इस तौफीक पर जी मुबारक हो आपको। ये होता है सरेंडर कर देना कि यार मुझसे कुछ ऐसा हुआ है, वरना क्या होता है। फिर हम देखा है हमने, फिर करम के दरवाजे खुलते हैं। 3 साल से जी बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही, घर में क्या हाल होगा बेचारी। इस सब के बावजूद नौकरी कर रही है इनकी वालदा, एक बड़े भाई हैं एक छोटे भाई हैं, और कह रही हैं वो जबान इस्तेमाल करती है जो कभी सुनी भी नहीं, जैसे आप कहते हो गंदी चीज है इनके ऊपर जी। और आलिम साहब ने कोशिश की है, उन्होंने बताया कि कहीं बाजार में ये गुजरी है और किसी चीज के ऊपर इनका ताऊ आया है, वो कोई उतारा था जो किसी ने, लोगों ने अपना सदका उतार के फेंका हुआ था। तो बड़ी बलाएं चिपकी हुई होती हैं उस चीज के ऊपर, और उस पर अगर पैर आ जाए तो उनको तो मौका चाहिए होता है दुश्मनी का ना। कुछ होते हैं जैसे इंसानों में अच्छे बुरे होते हैं जी, इनमें भी होते हैं। और वो भी कोशिश कर ली लेकिन वो जा नहीं रहे।
3 سال میں پہلی بار انہوں نے بات کی اپنی بیٹی سے. ویسے تو کہہ بات ہوتی نہیں تھی. 3 سال میں جب بات ہوئی ہے نا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. اس نے ہم پر پاؤں رکھا ہے اور ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے. ہر ممکن کوشش کر لی ہے لیکن کچھ اثر ہو نہیں رہا. ماں کی دعا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا جی. اور اللہ پاک بھی اگر اپنے آپ کو دعا کے اعتبار سے ریفر کریں یا ایک ایگزامپل دیں تو وہ ماں کی جو ہے نا ایگزامپل ہمارے سامنے آتی ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں. باپ، بھائی، بیٹا، بیوی، بچے جتنا نہیں، ماؤں جتنا نہیں، ماں جتنا. اور جہاں ان کی آخری جملہ یہ آیا نا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، تو یہ محسوس ہوا، یہ لگا ایسا کہ یار یہ دعا پہنچی نا. اور اللہ پاک نہیں کرنا ہے، وہی کرتے تھے، وہی کرتے ہیں، وہی کریں گے. ذریعہ جسے چاہے بنا دیں. 3 سال چھوٹا پیریڈ نہیں ہوتا جی. آپ کے گھر میں آپ کی بچی بے قابو ہو، کون بھائی، کون والدہ، کون کیا. اور ظاہر ہے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا ہی ہے پہلے ہر طرح سے، لیکن چیز یہ سامنے آئی کہ جی ان پر اثر ہو گیا ہے نیگیٹو اینٹیز کا، مخلوقات کا، جو ابھی قابو میں نہیں آ پا رہی کسی کی. بھی پوزیشنز ہیں جو بچی کی بیماری کی ہیں صحیح، جسم کو اذیت دینے والی. اور جو یاد ہے چلو بچے نے ناپاکی کی تھی تو وہ اس کے بھی ہاتھ پہ مڑ گئے تو وہ عجیب سی اس میں آ گیا. جی جی. تو اس میں بھی شریر چنات آئے تو وہ اذیت دے رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں. میں آپ سوچیں شہزاد بھائی آپ کے سامنے اگر ایسا ہو اچھا ایک چیز محسوس کیجیے گا. میں نے نا کہیں نا ایسا لگا جیسے کوئی جانور ہے، آواز سے محسوس کیجیے گا. مجھے جانور محسوس ہوا، نوٹ کیجیے گا. توبہ توبہ یار. یہ ایک ہاتھ پہ جناب غراتے ہیں نا جانور جیسے. میں ان کو جانور نہیں کہہ رہا، وہ جو آواز ہے نا ویسے لگ رہا ہے جانوروں جیسی. ہاں غرانے جیسی آواز آ رہی ہے. اچھا اگر آپ چاہے آواز ہو چاہے ان کے ایکسپریشنز ہو نا وہ جانور جیسے نہیں ہوتا، کچھ اس سے مشابہت والا معاملہ محسوس ہو رہا ہے. ان کے بھی جانور ہوتے ہیں مخلوقات کے، جیسے ہمارے جی جانور ہیں، جنات میں بھی جانور ہوتے ہیں. تو لگتا ہے ایسا جیسے نا کوئی مکس ہی ہے. اور ہر چیز اوپن ہے کہ جی نام بتا دیا آپ کو، ایریا بتا دیا، والدہ کی آواز سنوا دی، اور بڑا یقین ہے ان کو. اور میں ایسی بات پر تھوڑی سی مجھے تسلی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے مہربان کی بات ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے کنفرم کیا تھا جلدی، باقاعدہ ایک کی ڈیوٹی لگائی تھی ہماری. تو ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ پاک بندے کے گمان کے ساتھ ہیں. دیکھیں کوئی بات ایسے نہیں ہوتی جی جواب دینا ہے اور گنجائش نہیں ہوتی غلطی کی. یہاں تک فرمایا کہ ہم جان پہ کھیل کے بات کریں. فرما رہے ہم جیسا گمان رکھیں گے نا اللہ پاک کے ساتھ، رب کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے. 3 سال سے جی یہ ہسپتال، ڈاکٹرز، عالم صاحبان اب جاب کر رہی ہیں خود. ایک مالی مشکلات بھی ہیں، کہیں بھی آنا جانا تو بتا رہی ہیں بھائی 5-6 ہزار روپے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا ایک چکر میں. پھر وہ لے بھی لیتے ہیں، ضرورت ہے سب کی، لیکن حل نہیں ہو رہا مسئلہ. پیسے دیں لے لیں، مسئلہ تو حل ہو نا، وہ نہیں ہو رہا. اور آخری بات انہوں نے جی یہاں تک کہہ دی کہ پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہوگی. تو اس کے اندر تو سبھی کور ہو جاتا ہے نا.
جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں تو اب تو آپ مطلب پھر سبھی کور ہو گیا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے یار تو بڑی شان اللہ پاک کی یار، وہ 2 ندامت کے آنسو جو ہیں اس پہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں اپنے. لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اللہ کے کسی مخلوق کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جان بوجھ کے، تو اس سے تو ہم قصدن معافی مانگتے ہیں نا، جا کے ہاتھ جوڑنے پڑے، پیر پڑنے پڑے کہ یار میں نے فلاں ٹائم پر یہ جان بوجھ کے کی تھی حرکت تاکہ آپ کا دل دکھے، آپ کو تکلیف پہنچے، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. صرف آئی ایم سوری کا میسج نہیں بھیجنا ہوتا. اور انجانے میں اگر ہو گئی ہے تو اس کا جیسا ہمارے مہربان فرماتے ہیں وہ نیکی بھلائی کا کام کر کے اس کا ثواب آپ ان کو پہنچا دیں کہ انجانے میں کسی سے اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے اور بدلے میں معافی مانگ لیں رب سے. اور بات یہ جی ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے، لیکن ان کا جو گمان ہے وہ وہی ہے جس پر ہم بھی حیران ہیں کہ یار اللہ نے جب اتنے مسئلوں کا حل نکالا یہاں پر ذریعے بنے. ملاقات نہیں ہوئی جی، فون پر بات نہیں ہوئی، اور جتنے کیسز آپ سے شیئر ہوتے ہیں نا کسی سے نہیں ہوتی. یہ تو ہم جن کے گھروں پہ چلے گئے نا وہ آپ کے سامنے ہیں. اور یہ جو دنیا میں دعا کی جاتی ہے بے لوس، نہ دینے کو کچھ ہے نہ لینے کی ضرورت ہے، بس کسی کی تکلیف محسوس ہوئی، کسی کا درد محسوس ہوا، اور بے لوس جب اللہ پاک سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، صرف مسلمان نہیں شراز میں، صرف پاکستان میں نہیں، غیر مذہبی دنیا میں اپنے اپنے ریفرنسز کے ساتھ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی جب دیکھتے ہیں کہ یار تمام لوگ بے لوس. میں آپ سے عرض کروں جہاں بات یہ آ جاتی ہے نا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، وہاں نا سب کور ہو جاتا ہے. آپ کسی نے کیا کروایا. ہمارے مہربان فرماتے جی کہ یہ جادو، بلیات، عملیات، جنات، موکلات، ان سب سے بڑے اللہ پاک. اللہ پاک سب سے بڑے ہیں تو پھر کیا. گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے تیمہ داروں کا، اور گھر میں اگر کوئی ایسا ہو جو یار کبھی بھی کچھ بھی کر دے، آپ کی اپنی اولاد کی زبان سے ایسی سی گالیاں اگر نکل رہے ہیں آپ کے دوسرے بچوں کے لیے، کیا گزرے گی. آپ پورا دن جاب کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اسکول جا رہے ہیں، بچوں کے لیے تو انسان سب کرتا ہے. اور پھر بے بسی کی انتہا دیکھیں کہ کیا ڈاکٹر، کیا عالم صاحب، کیا عامل صاحب، ہر طرف سے جی جب لاچاری بے بسی ہے. بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی دیکھ کر. اور نام آپ کے سامنے ہے، ایڈریس آپ کے سامنے ہے، والدہ کا بیان آپ کے سامنے ہے، اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. تو بس اللہ تعالیٰ جیسے بچی کو اچھا کرے یار، صحیح ماں کو سکون ہو یار. بڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بچی کو کتنی اذیت میں، اور ابھی تو عمر ہی نہیں ہے کہ یار بچوں کی اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی دے. واہ واہ. اور جلدی یار اللہ تعالیٰ بس آپ لوگ بھی دعا کرے دل سے اللہ کے سب. کن طرح صاحب دعا بھی ہر کوئی نہیں ہوتا نا، صاحب دعا. صحیح بات ہے. اور فرماتے ہیں اگر آپ کی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے نا تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ نے اپنے لیے دعا کی ہے. فرماتے ہیں اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ پاک کے فرشتہ مختص کر دیتے ہیں جو بدلے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اب آپ نے ان کے لیے جو دعا کی ہے وہ قبول ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وہ جو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے نا بدلے میں، وہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. یہ ہمیں تب فرماتے جب ہمیں فرماتے کہ جب کبھی ہمارا خیال آئے یا تصویر سامنے آئے تو اللہ سے یہ کہہ دینا کہ اس کی مغفرت فرما، اس پہ رحم فرما. حالانکہ یہ ہستیاں دیکھیں کہنے کو اپنے لیے دعا کروا رہی ہیں لیکن اصل میں آپ کے لیے خود کی دعا ہو رہی ہے. ہر گھر میں بچے ہیں جی، بچوں کے لیے انسان سب کرتا ہے. اور جب بے بسی ہو سوچیں کیا گزرتی ہے. وہ رو پڑی ہیں یار، وہ رو پڑی ہیں بے بسی کی انتہا پہ. وہ اکیلی ہیں، اکیلی بھی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، گھر کے معاملات میں دیکھ رہی ہیں، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بس جو سہارے ہوتے ہیں بچے جن سے خوشی ڈھونڈتا ہے وہی پریشان ہو تو کیسے جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.